نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے یعنی اسی حالت میں مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے اس لیے وہ سب ہمیشہ رہیں گے خالد کی جمع ہے خالدین خالد فاعل کے وزن پہ ہمیشہ رہنے والا وہ سب ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا خفف یخفف تخفیف ہلکا کرنا اردو میں بھی تخفیف کا لفظ آتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں اسے تھوڑا سا ہلکا کر دیں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا یہ پیسیو وائز ہے شروع کی یا کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے نہ ہلکا کیا جائے گا انہم العذاب ان سے عذاب انہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون ڈھیل دیے جائیں گے مہلت دیے جائیں گے یہ بھی مجہول ہے پیسیو وائز ہے اس کے شروع میں بھی پیش آ رہا ہے ڈھیل دینا مہلت دینا خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے یہ کن لوگوں کی بات ہے جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے توبہ نہیں کر سکے ان پہ اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت بھی ہوگی وہ اس لعنت میں اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے وہ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ کم کس سے کہا جا رہا ہے تم کون تم تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے تمام انسانوں سے اللہ فرما رہے ہیں تمہارا معبود تمہارا الہ الہ کیا ہوتا ہے آلہہ یا لہو الہن وہ ہستی جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے وہ الہ ہوتی ہے اور ہمارا الہی حقیقی ایک ہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے لا الہ نہیں کوئی معبود کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی ایک الہ الہ واحد جو ہے وہی ایک تمہارا الہ ہے هو الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے رحمان فعال کے وزن پہ اور رحیم فعیل کے وزن پہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا، وہ ہستی جو ایک ہی ہے، جو سب کی الہ ہے، جو سب کا معبود ہے، وہ سب کا اللہ، اس کے الہ ہونے کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ اللہ کے معبود ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کر رہی ہے۔ اِنَّ بے شک، فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد آنا، واختلاف اللیل والنہار کا کیا مطلب ہے؟ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ رات اور دن کا اختلاف کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا۔ اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد پھر رات آتی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ سارا سال ایک جیسے دن اور ایک جیسی راتیں نہیں رہتی نا، کبھی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دن اور رات کا اختلاف ہے۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ دن اور رات لوگوں پر مختلف طریقے سے آتی ہیں، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں۔ ذالک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے، سب لوگ ایک جیسی حالت میں ہر وقت نہیں رہتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ بھی ایک نشانی ہے، دن اور رات کا آنا جانا، بدلتے رہنا، یہ بھی کائنات کی نشانیوں میں سے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ والفلقی، والفلکی، اور کشتیوں میں بھی، کشتیاں بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ فلک جو لفظ ہے، کشتی، یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کیا ہوتا ہے؟ جو واحد، جمع، مذکر، مؤنث ایک ہی رہتا ہے سب کے لیے۔ اگر ہم نے کشتیاں بھی کہنا ہے پھر بھی فلکی، اور اگر ہم نے ایک کشتی کہنا ہے پھر بھی فلکی، مذکر بھی ہے مؤنث بھی۔ اللتی، وہ جو، تجری، چلتی ہیں۔ تجری ہوتا ہے بہنا، کسی چیز کو لے کر تیز چلنا۔ کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کو لے کر، سامان لے کر، تیزی سے چلتی ہیں۔ دیکھیں وہی سمندر جس میں ایک سوئی، باریک سوئی تک ڈوب جاتی ہے، وہ اتنی بھاری کشتیوں کو اپنی سطح کے اوپر کیسے کشتیاں اس کے اوپر تیرتی ہیں۔ تجری فی البحر، سمندر میں۔ یہ جو فی ہے نا یہاں، اس کا مطلب سمندر میں، یعنی ان بھی اور آن بھی، سمندر کے اندر بھی اور اوپر بھی، سطح سمندر پہ کشتیاں تیرتی ہیں، اور سمندر کے اندر بھی آپ دوزیں چلتی ہیں۔ فی البحر، سمندر میں، بما، ساتھ اس کے جو، یعنی ان چیزوں کے ساتھ جو، ینفع الناس، نفع دیتی ہیں لوگوں کو، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر کشتیاں سمندر میں تیرتی پھرتی ہیں۔ ینفع الناس، یہ زبر کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ یہ پھر ایک کانسیپٹ دوبارہ سے تھوڑا ریوائز کر لیں جو ہم نے پہلے پارے میں سمجھا تھا، کہ کو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، اور کہیں ہوتا ہے نفع دیا لوگوں نے۔ تو یہ کیسے پتا چلے ہمیں؟ یہ اعراب ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں، اب لفظ تو وہی رہتا ہے عربی میں، وہاں عربی میں کوئی کو اور نہیں ہوتا، عربی میں زبر زیر پیش بتاتی ہیں ہمیں کہ کہاں ہم نے کہنا ہے نفع دیتی ہیں لوگوں کو، کہاں ہم نے کہنا ہے
لوگ نفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نفع دیا لوگوں نے. تو یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیں. جو پہلے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں فائل ہوتا ہے نا اردو میں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ اس نے کام کیا، ٹھیک ہے، یہاں لفظ نے لگتا ہے، نفع دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہوگا وہاں پہ فائل ہوگا کیونکہ لوگوں نے نفع دیا ہے. تو اردو میں ہمیں نے کا لفظ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ فائل ہیں. اور جہاں پہ ہوگا نفع دیا لوگوں کو، اردو میں تو ہمیں کو نے بتا دیا کہ اردو کا جو لوگوں کا لفظ ہے وہ مفعول ہے، لیکن عربی میں فائل جو ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی اور جو مفعول ہوگا اس پہ زبر ہوگی. ینفع الناسا، وہ فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو، وما، اور جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، یہ فوراً ہی فائل بھی آ گیا. اللہ کا لفظ یہاں پہ فائل ہے، اللہ نے نازل کیا. انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، ٹھیک ہے. ینفع الناس، انزل اللہ، اللہ نے اتارا، فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو. اس سے ہمیں جس اسم کے اوپر پیش ہوگی وہ فائل ہوگا، اور جس اسم کے اوپر زبر ہوگی وہ مفعول ہوگا. موسٹلی کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں اور جو کہیں ریئر جو کہ اس پیش کو زبر بنا دیں، جیسے انا لگ جائے گا اللہ سے پہلے تو پھر ان اللہ نہیں ہوگا، پھر ان اللہ ہائی ہوگا، بے شک وہ فائل ہی ہو. تو اس طرح کی چند ایک وہ چیزیں تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن موسٹلی جو ہوگا وہ فائل کے اوپر پیش ہوگی جب اسم فائل ہوگا، اور جب اسم مفعول ہوگا تو اس کے اوپر زبر ہوگی. چلو زبر اور زیر کا تو پیش کا تمہیں پتہ چل گیا. اب آج زیر کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیر کس پہ آتی ہے. من السمائی، آسمان سے. اب سما بھی اسم ہے نا، ناس بھی اسم تھا جس پہ زبر تھی تو وہ مفعول تھا، اللہ بھی اسم ہے اس کے اوپر پیش ہے تو وہ فاعل تھا. اب سما بھی اسم ہے، اس کے نیچے زیر کیوں آئی، زبر یا پیش کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جار آ گیا. آج ایک نیا کانسیپٹ ہم سمجھ لیتے ہیں. حرف جار کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انگلش میں پریپوزیشنز، من، ان، علا، الا، با، تا، واو، قسمیہ جو ہوتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، تو با جو ہے وہ بھی حرف جار ہے. من السمائی، آسمان سے، ٹھیک. تو جہاں جہاں اب یہ آئے گا آپ نے یہ تینوں زبر زیر پیش نوٹ کرتے جانا ہے کہ کہاں زیر آئی ہے اور کس حرف جار کی وجہ سے اگر آئی ہے تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ یہ حروف جار ہیں اور ان کی وجہ سے اس اسم کے نیچے زیر آ گئی. من السمائی، آسمان سے. آسمان کے دو معنی ہیں نا، ایک تو آسمان سما کے، اور دوسرا بلندی. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے بلندی، جو نازل کیا اللہ نے من السمائی، بلندی سے، ٹھیک ہے، آسمان سے، یعنی بارش کوئی بہت اوپر آسمان سے تو نہیں آتی نا، بلندی سے آتی ہے. تو من السمائی، مم ماء، پانی سے. اب پھر من کے بعد ما آیا، ما کا مطلب ہوتا ہے پانی، تو یہ من کی وجہ سے ما کے نیچے زیر آ گئی. من السمائی مم ماء، پانی سے، یعنی پانی آسمان سے نازل کیا، پانی یعنی بارش نازل کی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے، بلندی سے بارش نازل کی. یا ما سے مراد بارش ہے. فاحیا، پھر زندہ کیا، حیات اسی سے ہے، پھر زندہ کیا، بہی، ساتھ اس کے، الارض، زمین کو، بہی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ذریعے، الارض، زمین کو. اب آپ دیکھتے جائیں کہ مفعول جہاں جہاں آئے گا، اردو میں پہچان کیا ہے کو، عربی میں پہچان کیا ہے زبر. زمین کو زندہ کیا، اس کے بعد من بعدی، بعد موتہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، اس کی موت کے بعد. موت کیا ہوتی ہے؟ زمین کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خشک ہونا.
اور زمین کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ زمین کا سرسبز ہونا. تو بارش کے بعد وہ زمین جو بنجر اور خشک ہو چکی تھی اس کو زندہ کر دیا. وبسا اور پھیلائے یا پھیلا دیا، بسا اور پھیلا دیا، من کل دابتن فیہا اس میں، من کلی دابتن ہر طرح کے جانداروں کو یا ہر طرح کی جاندار مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا دی زمین میں. دابا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ جب میں نے آپ کو بتایا تھا دابت الشہور وہ گائے ہوتی ہے جو صحت مند ہو اور اس کی صحت مندی بتا رہی ہو کہ وہ اپنے مالک کی شکر گزار ہے کہ اس کا مالک اس کی کیئر کرتا ہے. تو دابا کا جو لفظ ہے وہ ہر قسم کے جاندار کے لیے آتا ہے. دابا جو ہے دبا یا دبو سے ہے، دبا یا دبو دابا. 2 پاؤں والے جانور بھی، 4 ٹانگوں والے جانور بھی، پاؤں پہ چلنے والے بھی، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، ہر طرح کے جو جاندار ہیں ان کے لیے دابت کا لفظ آتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کی گردش میں. ہواؤں کا جو چلنا ہے اسے کہتے ہیں تصریف. تصریف کا معنی ہوتا ہے رخ پھیرنا. ہوائیں بھی ہر رخ پہ چلتی ہیں نا، ایک ہی طرف کو تو نہیں ہوائیں چلتی رہتی، کبھی اس طرف کو چلتی ہیں، کبھی دوسری طرف کو چلتی ہیں، پورب پچھم، مشرق کی ہوائیں اور مغرب کی، کبھی شمال کی، کبھی جنوب کی. وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. والسحابی اور بادلوں میں بھی. کون سے بادل؟ المسخری جو مسخر ہیں. والسحاب المسخری اور بادل جو مسخر ہیں، تابع فرمان ہیں. مسخر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرولڈ، کام پہ لگائے گئے. ٹھیک ہے. سحاب جو ہے سین ہا با سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. اور سحاب بادلوں کو کہتے ہیں. المسخری جو کنٹرولڈ ہیں، جو کام پہ لگائے گئے ہیں، جو تابع فرمان ہیں. بین السماء والارض زمین و آسمان کے درمیان، بینا درمیان، السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے. زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں بادل اور کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، مسخر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے. لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں. یہ لا کون سی ہے؟ لام تاکید. لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عقل ہوتی ہے عقل ادراک. ادراک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادراک یدرک، پا لینا، جان لینا، ظاہری طور پہ علم حاصل کرنا، وہ عقل ادراک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہوائیں کیسے چلتی ہیں، سائنسدان اس پہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کیسے اوپر اٹھتی ہیں، کیسے بادلوں کو لاتی ہیں، کیسے پانی کو اٹھائے پھرتی ہیں. تو یہ علم جو ہے، علم حاصل کرنا اس چیز کا، یہ تو عقل ادراک ہے، ظاہری عقل ہے. نمبر 2 دوسری قسم عقل کی ہے عقل رشد. وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان کو خالق کے ساتھ جوڑ دیتی ہے.
ہوائیں تو چلتی ہیں، ان ہواؤں کو چلاتا کون ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل تھی، سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ رب ہوگا، لیکن پھر کہا کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ عقل جو اپنے خالق کی پہچان کراتی ہے وہ عقل رشد کہلاتی ہے۔ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ان سب چیزوں میں۔ یہ جو آیت ہے نا، اسے ہم ایک نام دیتے ہیں آیت الآیات۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ ہر آیت ہی ایک نشانی ہے، لیکن اس آیت میں بے شمار نشانیاں ہیں، اس لیے یہ نشانیوں والی آیت ہے۔ اسے کہیں گے آیت الآیات۔ اس کا نام لکھ لیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت الآیات ہے، نشانیاں ہیں، لآیات، اس میں آیتیں ہیں، ان ساری باتوں کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھنے والے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں پہلی نشانی، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں بھی بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، ٹنوں وزن اٹھائے آسمان کے سمندر کی سطح کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں۔ تجری فی البحر بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، جس سے اللہ مردہ زمین میں زندگی دوڑا دیتا ہے۔ اور وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، چلنے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، مسخر ہیں، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، کھول آنکھ، سمیع دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہر چیز کے اندر ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے۔ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ اتنا منظم اور اتنا اس کے اندر جو سیمیٹری ہے ہر چیز میں، یہ کبھی نہ ہوتی اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے۔ یہ جو ہم نے پڑھا پیچھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب اللہ کے الہ ہونے کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لیکن پھر بھی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کائنات کے اندر قدم قدم پہ اللہ کی وحدانیت کے بے شمار ثبوت پڑے ہیں، لیکن پھر بھی وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ اب دیکھیں من کے ساتھ، اب ہم دیکھیں گے کہ ہر کسی کے ساتھ زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس کو پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا ان فی خلق السماوات،
وہی جو میں آپ کو زیر زبر پیش کا بتا رہی ہوں. ان فی خلق السماوات، یہ جو فی ہے یہ حرف جار ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سماوات ایک اسم ہے، اس کے نیچے زیر، والارضی کے نیچے زیر، واختلاف اللیل والنہاری، وہ اسی فی کی وجہ سے، والفلکی کشتیاں اس کے نیچے زیر اسی فی کی وجہ سے، فی البحری اسی کی وجہ سے. آگے بما ینفع الناس، لوگوں کو، کیونکہ وہ مفعول ہے اب وہاں اس کا مطلب اس پہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے. وما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، یہ فاعل کی وجہ سے، من السمائی من کی وجہ سے زیر، من مائن پانی کی وجہ سے زیر، من کی وجہ سے ما پہ زیر، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، وہ مفعول ہے اس لیے اس پہ زبر، بعد موتھا اس کی موت کے بعد، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. اور آگے پھر جو آ رہا ہے، پھر من آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کی وجہ سے ناس پہ پھر زیر آئی ہے. ناس کا جو لفظ ہے یہ ہم نے پہلے بھی پیچھے پڑھا ہے، لوگوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور لوگوں میں سے من وہ ہے یتخذو، جو بناتے ہیں، اتخذ یتخذو بنانا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. اب آپ کو پتہ چلتا جایا کرے گا کہ یہ اس لفظ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، من کی وجہ. اللہ کے سوا بناتے ہیں کیا، اندادن شریک، ند کی جمع ہے انداد، ایکول ہمسر، برابر، برابر قرار دیتے ہیں، شریک قرار دیتے ہیں اللہ کے. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں. یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، ان سے، ان شریکوں سے جن کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں، اللہ جیسا جن کو سمجھتے ہیں، پھر ان سے وہ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں. اب احبا یحبو، محبت کرنا. محبت کی بھی اقسام ہوتی ہیں. محبت ایک ہوتی ہے لذت کے لیے، کھانے کی لذت ہے ہمیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک فائدے کے لیے، ایک ہوتی ہے فضیلت کی وجہ سے محبت. تو یہاں تو شریکوں کی محبت کی بات ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں. کیسی محبت، کحب اللہ، جیسا کہ محبت چاہیے اللہ سے، کا کی طرح، لائک، ٹھیک ہے. یہ جو کہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، کی طرح. کحب اللہ، جیسا کہ محبت چاہیے اللہ سے. والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والی ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اشد حباً، وہ زیادہ شدید ہیں، زیادہ سخت ہیں. اشدو جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے. الف شروع میں آ گئے نا، جیسے ہوتا ہے اکبر، زیادہ بڑا، سب سے بڑا، افضل فضیلت والا، سب سے زیادہ. اشدو زیادہ سخت، اسٹرانگ. اشد حباً، محبت میں شدید ہیں، للہ، اللہ کی. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت شدید ہوتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ایمان والے ہوتے ہیں. ولو، اور کاش کے، یرالذین، دیکھ لیں وہ لوگ، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا یعنی اللہ کے حقوق میں جنہوں نے کمی کی، ٹھیک ہے. اللہ کے حقوق جنہوں نے پورے نہیں کیے، کاش کہ وہ لوگ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو.
यरौना वो देखेंगे, अल अजाबा अजाब को, यहाँ भी मफूल है अजाब का लफ्ज, अजाब को इसलिए तो जबर भी है। इस यरौना अल अजाबा, जब वो देखेंगे अजाब, अन्नल कुव्वत, बेशक कुव्वत, काफ वाव या इसका रूप होता है, कुव्वत लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के पास है, जमीअन सब की सब, जीम आइन सब की सब कुव्वत अल्लाह के पास है। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला है। बेशक अल्लाह ताला शदीद किस्म का, सख्त किस्म का अजाब देने वाला। व मिनन नास, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़ु, जो बनाते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अंदादन शरीक, फिर जो अल्लाह के अलावा उन्होंने शरीक बनाए हैं, युहिब्बूनहुम, उनसे मोहब्बत रखते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ही से करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, काश के ये लोग देख लें, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो देखें, इस यरौनल अजाब, जब वो लोग देखेंगे अजाब को, काश कि इन्हें समझ आ जाए, इन्हें पता चल जाए कि उस वक्त क्या होगा। इस यरौनल अजाब, जब ये लोग अजाब को देखेंगे, फिर उन्हें पता चल जाएगा, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, कि बेशक कुव्वत तो अल्लाह के पास है, सारी की सारी कुव्वत का मालिक तो अल्लाह है। व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला सख्त और शदीद अजाब देने वाला है। यानी जो लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत की बजाय अपने दिलों में गैर अल्लाह की मोहब्बत बिठाते हैं, वो उस दिन के बारे में जरा सोचें कि उनके साथ क्या होगा। गैर अल्लाह की मोहब्बत जरूरी नहीं है कि हम वो मोहब्बत बुतों ही की हो, जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्मी देवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, बल्कि हमने तो अब वो दरमियान से वो बुतों के जो जाहिरी बुत थे वो तो गिरा के हम तो डायरेक्ट हो गए हैं। यानी कि लक्ष्मी देवी को छोड़कर, लक्ष्मी देवी क्या है, हिंदुओं ने बनाई है कि ये दौलत की देवी है, हम इसकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें दौलत मिले। हमने क्या किया, हमने लक्ष्मी देवी को तो निकाल दिया, हम डायरेक्ट दौलत को पूछना शुरू करते हैं। दौलत की मोहब्बत, स्टेटस की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत, माल दौलत की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, अल्लाह ने तो ये फरमाया था कि माल और बेटे तो दुनिया की जीनत हैं, बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं। लेकिन हम इन्हीं चीजों की मोहब्बत में इतने शदीद हो गए कि वो जो अल्लाह ने एक हमें तरीका बताया था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में भरे हुए होते हैं। ये जो अंदाज की मोहब्बत वाले हैं, ये तो वो लोग हैं कि जिनके लिए फरमाया अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, जिनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है उस दिन, जिस दिन सब की सब कुव्वत अल्लाह के हाथ में होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करे, अपने दीन की मोहब्बत पैदा करे, अपनी किताब की मोहब्बत पैदा करे, अपने रसूल की मोहब्बत पैदा करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बक। या अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं तेरी मोहब्बत और हर उस चीज़ की मोहब्बत का और उस शख्स की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और हर उस वहुब्बा मन युहिब्बुका वहुब्बा अमली युक़र्रिबुना इला हुब्बिक, और हर उस अमल की मोहब्बत हमें चाहिए जो हमें तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।